بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 240 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ایوب یغتسل عریانا فخر علیہ جراد من ذهب فجعل ایوب یحثی فی ثوبه فناداه ربه یا ایوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام عریاں حالت میں غسل کر رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گری تو حضرت ایوب علیہ السلام انہیں کپڑے میں جمع کرنے لگے تو ان کے رب نے انہیں آواز دی، ایوب کیا میں نے تمہیں مال عطا کر کے ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، تیری عزت کی قسم کیوں نہیں، لیکن میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز رہ سکتا ہوں۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ایوب علیہ السلام عریاں حالت میں غسل کر رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گری۔ دوسری بات، حضرت ایوب علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی، ایوب کیا میں نے تمہیں مال عطا کر کے ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ چوتھی بات، حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، تیری عزت کی قسم کیوں نہیں، لیکن میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز رہ سکتا۔ بزرگان محترم، حضرت ایوب علیہ السلام دراصل حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار مال و دولت، جائیداد، اولاد اور خدام وغیرہ عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا، مال و دولت، جانور سب چھن گئے، ان کی اولاد بھی وفات پا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام خود بھی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، سوائے ان کی بیوی کے سارے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن لیا اور ان کو یہ خوشخبری دی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو مکمل صحت عطا فرمائی اور پہلے سے زیادہ مال عطا فرمایا، جس کا تذکرہ کیا گیا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ صاد آیت نمبر 43۔ اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور کتنے ہی اور بھی اپنی مہربانی سے عنایت فرمائے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس حدیث میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیماری سے شفا عطا فرمائی اور وہ غسل کے دوران عریاں حالت میں تھے، ننگے تھے، تو ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی، سونے کی ٹڈیاں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ غیر معمولی عطا تھی، بخشش تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان قیمتی سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، ایوب کیا میں نے تمہیں ان تمام چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، بے شک تو نے ہی مجھے ان ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیا، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ اسی لیے میں یہ ٹڈیاں جو سونے کی اتر رہی ہیں، گر رہی ہیں، میں ان کو جمع کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک دانشمندانہ جواب تھا۔ ظاہر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ سونے کی وہ ٹڈیاں جو قیمتی تھیں وہ تو ان پر برس رہی تھیں،
ظاہر ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے برس رہی تھی، اور ان کی نسبت ان ٹڈیوں کی، قیمتی سونے کی ٹڈیوں کی نسبت رب ذوالجلال کی طرف تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت رکھنے کے باوجود ان کو اس لیے جمع کر رہے تھے کہ سونے کی یہ ٹڈیاں رب ذوالجلال کی طرف سے آئی ہیں، اور میں کیسے ان سے بے نیاز ہو سکتا ہوں۔ یہ لاڑ ہے بندے اور رب کے درمیان، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پیار و محبت بھر کے ایک لاڑ، جس سے اللہ کے بندوں کو سبق حاصل ہوتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے ساتھ کس طرح تعلق برقرار رکھنا چاہیے اور کس طرح لاڑ کرنا چاہیے۔ جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے اس سے بے نیازی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محتاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم حریص ہیں، ہم جو ہے لالچی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو پروردگار نعمت عطا کرے حلال طریقے سے پاکیزہ رزق ملے اس سے بے نیازی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محتاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بندے کو فقیر بنا کر بھیجا گیا، محتاج بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حدیثوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں، اپنے مزاج میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔